السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ چیپٹر 2 ہے اور یہ نیٹ ورک کے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہم ڈیفرنٹ نیٹ ورک کے کمپوننٹ کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے انفارمیشن نیٹ ورک یا کمپیوٹر نیٹ ورک۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کے سیٹ کو نیٹ ورک کہتے ہیں جو آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ان کو آپس میں کیوں کنیکٹ کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم جو چیزیں ہیں وہ آپس میں لوگ جو ہیں وہ شیئر کر سکیں، لائک پرنٹر یا ہارڈ ڈسک یا ڈاکومنٹ۔ اگر ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں لوگ آپس میں تو وہ نیٹ ورک بنا لیتے ہیں یا ان کے درمیان نیٹ ورک بلڈ کر دیا جاتا ہے۔ فائدے اس کے کیا ہوتے ہیں کہ ہم ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں، ہارڈ ویئر شیئر کر سکتے ہیں لائک پرنٹر یا ہارڈ ڈسک، جس پہ لوگ پرنٹ لے سکیں۔ ایک ہی پرنٹر ہوگا ڈپارٹمنٹ میں، سارے لوگ اس سے پرنٹ لے لیں گے اگر اس کو نیٹ ورک پہ رکھا ہوا ہے۔ اور یا ہارڈ ڈسک ایک ہے اور لوگ اس پہ اپنے ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ ای میل وغیرہ لوگ کر سکتے ہیں نیٹ ورک کی وجہ سے۔ یہ جو آج کل ہم سارا موبائل کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ ساری نیٹ ورک کی وجہ سے ہے، کیونکہ ایک نیٹ ورک بلڈ ہو جاتا ہے موبائل کے درمیان اور ٹاور کے درمیان، تو جس کی وجہ سے ہم اپنے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اپنے میسیج سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں فائدے جو ہمیں مل رہے ہیں سارے نیٹ ورک کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اور پھر ہم سافٹ ویئر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی کونے پر سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے، آپ اپنے فون پہ یا کمپیوٹر پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، ایکسیس کر سکتے ہو۔ یہ سارا نیٹ ورک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورک گروپ کمپیوٹنگ ورک گروپ جو ہے ایسے لوگ جو ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک ورک گروپ بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ آپس میں چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، پرنٹر شیئر کر سکیں، ڈاکومنٹ شیئر کر سکیں۔ فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں 50 لوگ کام کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کو آپس میں چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تو ان کا ایک ورک گروپ بنا دیا جاتا ہے۔ اس ورک گروپ میں جو ہے ایک پرنٹر بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ یعنی جن کے کمپیوٹر اس ورک گروپ میں ایڈ ہوں گے تو وہ جب پرنٹ بھیجیں گے تو اس پرنٹر سے پرنٹ نکل جائے گا، یعنی پرنٹر ایک ہی ہوگا اور 50 لوگ جو ہیں اپنے اپنے روم میں بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر سے جب پرنٹ بھیجیں گے تو پرنٹر سے ان کا پرنٹ نکل جائے گا، ہر بندے کو وہ پرنٹر ایکسیس ہوگا۔ اگر نیٹ ورک ان کے درمیان یعنی ورک گروپ نہ بنایا جائے تو وہ لوگ جو ہیں ان کو پھر علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے روم میں پرنٹر رکھنا پڑے گا پرنٹ لینے کے لیے، اور ورک گروپ کی وجہ سے ہمیں صرف ایک ہی پرنٹر کے ذریعے ہم 50 لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے گروپ ویئر ہے۔ گروپ ویئر ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ گروپ ویئر بنانے کے لیے یعنی لوگوں کا گروپ بنانے کے لیے، ایک گروپ بنانے کے لیے اس میں کمپیوٹر ایڈ کرنے کے لیے، ان کی مینجمنٹ کے لیے جو سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے اس کو گروپ ویئر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از ٹرمینل کمپیوٹر اینڈ سرور کمپیوٹر؟ ایوری کمپیوٹر جو نیٹ ورک پر موجود ہوتا ہے اس کو ہم ٹرمینل کمپیوٹر کہتے ہیں یا نوڈ کہتے ہیں، اور یہ ڈفرنٹ پرپز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں اگر پرنٹر بھی لگا ہوا ہے تو پرنٹر کو بھی ہم ٹرمینل یا نوڈ کہہ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر کو ہی صرف ٹرمینل یا ہم وہ کہیں گے۔ اسی طرح اگر ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے جس کو سارے لوگ جو ہے نا ایکسیس کرتے ہیں، اس پہ اپنی فائل سٹور کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم ٹرمینل یا نوڈ کہہ سکتے ہیں۔ سرور کمپیوٹر جو ہے یہ ایک پاورفل کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کو سینٹرل کمپیوٹر بھی کہتا ہے۔ سارے جو ٹرمینل کمپیوٹر ہوتے ہیں، نوڈ جو ہوتے ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ کسی ہیوی پروسیسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لائک اس پہ کوئی سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے جس کو سارے لوگ ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس پہ انسٹال کر دیا جاتا ہے اور سارے لوگوں کے درمیان نیٹ ورک بنا دیا جاتا ہے، وہ اس سرور سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اس سے سرور ایکسیس اپنی وہ اپلیکیشن ایکسیس کر سکتے ہیں، یا اس پہ اگر اپنا ڈیٹا سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈیٹا بھی اس پہ سٹور کر سکتے ہیں، یا اس پہ اگر مین سرور پہ ہم انٹرنیٹ پرووائڈ کر دیا ہے تو سارے لوگ جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ انٹرنیٹ کی ڈیوائس کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کیبل لگانے کی، بلکہ وہ اس کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ ڈفرنٹ ماڈل کیا ہیں نیٹ ورک کے۔
ایک پہلا ماڈل جو ہے وہ کلائنٹ سرور ماڈل ہے، دوسرا پیئر ٹو پیئر ماڈل ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل ہے۔ جو کلائنٹ سرور ماڈل ہے اس میں ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ایز اے سرور کام کرتا ہے، یعنی مین کمپیوٹر جو ہوتا ہے اسے سرور کہتے ہیں، اور باقی کمپیوٹر جو ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں جو سرور کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں ان کو کلائنٹ کمپیوٹر کہتے ہیں۔ سرور کمپیوٹر جو ہے وہ مین رول ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو فائل سرور بنایا ہوا ہے تو سارے جو کمپیوٹر ہیں اس سے فائل ایکسیس کر سکتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ آپ نے سافٹ ویئر سرور پہ رکھے ہوئے ہیں، جس کو جو سافٹ ویئر چاہیے سرور سے کنیکٹ ہو کے وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے، یا کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ والا اگر سسٹم بنایا ہوا ہے وہ اگر سرور پہ رکھا ہوا ہے تو سارے جو کلائنٹ کمپیوٹر ہیں وہ سرور سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ڈیڈیکیٹڈ سرور۔ ڈیڈیکیٹڈ سرور ایسے سرور کو کہتے ہیں جو کسی ایک خاص پرپز کے لیے استعمال کیا ہوگا، لائک اگر ایک سرور صرف یہی کام کرتا ہے کہ اس پہ فائلز رکھی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ سافٹ ویئر رکھے ہوئے ہیں، لوگ اس سے کنیکٹ ہو کے وہ سافٹ ویئر ایکسیس کر سکتے ہیں، فائل ایکسیس کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے یہ فائل سرور ہے۔ تو ایسے سرور جو کسی خاص کام کے لیے فکس ہوتے ہیں، ڈیڈیکیٹ ہوتے ہیں، انہیں ڈیڈیکیٹڈ سرور کہتے ہیں۔ ہمیں فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک جو ہے نیٹ ورک پر کم ہو جاتی ہے، اور رسپانس جو ہے وہ کلائنٹ کو فاسٹر ہوتا ہے، اور اگر کلائنٹ کمپیوٹر جو ہے وہ زیادہ پاورفل نہیں بھی ہے تو زیادہ ایشو نہیں بنتا، کیونکہ جو مین پروسیسنگ ہوتی ہے وہ سرور پہ ہوتی ہے، اور کلائنٹ کو جسٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر ایکسیس کرنا ہوتا ہے یا وہ اپلیکیشن ایکسیس کرنی ہوتی ہے، زیادہ اسے کام نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پاورفل کمپیوٹر نہیں بھی ہے تو آپ کسی ایسے سافٹ ویئر کو استعمال کر سکتے ہو جس کے لیے کافی پروسیسنگ چاہیے ہوتی ہے، جس کے لیے بڑا سسٹم چاہیے ہوتا ہے، تو یہ کام آپ جو ہے کلائنٹ سرور ماڈل کے ذریعے کر سکتے ہو۔ جو اس ڈس ایڈوانٹیج ہیں، ایک تو یہ کاسٹلی ہے، یہ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، نیٹ ورک کو مینٹین کرنا، اس کے لیے ٹیم رکھنا، اور سرور کی بھی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اوور آل کاسٹلی ہوتا ہے۔ اگر سرور جو ہے اس کے ساتھ کنیکشن جو ہے بریک ہو گیا ہے تو پھر سارے کلائنٹ جو ہیں وہ آپس میں یہ سرور کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے، اپلیکیشن ایکسیس نہیں کر پائیں گے، تو یہ اس کا دوسرا ڈرا بیک ہے۔ جو دوسرا ہمارا ماڈل ہے نیٹ ورک کا وہ ہے پیئر ٹو پیئر ماڈل۔ پیئر ٹو پیئر ماڈل میں جو ہے سینٹر میں کوئی سرور کمپیوٹر نہیں ہوتا، بلکہ سارے ایک جیسے کمپیوٹر ہوتے ہیں، ایک ہی لیول پہ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور چیزیں جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو بلڈ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو مینٹین کرنا بھی آسان ہوتا ہے، زیادہ کاسٹلی نہیں ہوتا، ایکسپینسو نہیں ہوتا، اور چھوٹے آفیسز کے لیے یہ ہمارے بہتر رہتا ہے۔ نقصان اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیٹ ورک کی سپیڈ اس میں سلو ہو جاتی ہے، سیکیورٹی کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بالکل سمپل طریقے سے دو کیبل لگا کے جو ہے کمپیوٹر کے درمیان جو ہے یہ بلڈ کر دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی سیکیورٹی جو ہے نا وہ اس کے ایشو آ جاتے ہیں۔ ہائبرڈ جو ماڈل ہوتا ہے یہ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، کلائنٹ سرور اور پیئر ٹو پیئر ماڈل کا، اس میں دونوں ماڈل ایٹ اے ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ کویشچن ہے نیٹ ورک سٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں، ڈفرینٹ نیٹ ورک سٹینڈرڈ کون سے ہوتے ہیں۔ تو سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹیکنیکل اور فزیکل اسپیسیفکیشن پر مشتمل ہوتے ہیں کہ نیٹ ورک جو ڈیزائن ہے وہ کیسا ہوگا، تاکہ جو نیٹ ورک ہے لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، وہ ایفیشینٹ ہو، یہ نہ ہو کہ نیٹ ورک بنایا جائے اور لوگوں کے لیے وہ ایشو کریٹ کرتا رہے۔ تو ایک جو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہ یہ شور کرتے ہیں کہ اگر ان کے مطابق، ان کے رول کے مطابق اگر آپ نیٹ ورک بنایا ہے تو، یا کوئی بھی ڈیوائس بنائی ہے یا کوئی بھی چیز دنیا میں بنتی ہے، اگر وہ سٹینڈرڈ کے مطابق ہے تو اس میں ایشو آنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی چیز بنا دی، کسی سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کیا، کسی رول کو فالو نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے وہ چیز اچھی چل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ
جو ہے نقصان دہ لوگوں کو۔ تو اس کام کے لیے اسٹینڈرڈ بنائے جاتے ہیں۔ دو طرح کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ اور ڈی جور اسٹینڈرڈ۔ جو پہلا جو ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ ہے، ڈی فیکٹو کا مطلب ہے ٹریڈیشن بائی فیکٹ، یعنی اگر ایک چیز بنی ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے ٹریڈیشن مطلب روایت کے مطابق جو ہے نا چلتے چلتے جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ بن گیا ہے، تو ایسے اسٹینڈرڈ کو ہم کہیں گے ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ۔ اور دوسرے جو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں ڈی جور کا مطلب اکارڈنگ ٹو لا اور ریگولیشن، یعنی ایسے اسٹینڈرڈ جو رول یا ریگولیشن کو فالو کریں انہیں ہم ڈی جور اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ ایسے اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں۔ اگر نیٹ ورک کا ہم نے اسٹینڈرڈ چاہیے تو نیٹ ورک کی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی میکینیکل اکوپمنٹ بنانا ہے تو اس کے لیے میکینیکل اکوپمنٹ کی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن ہے امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ، آنسی جسے کہتے ہیں، شارٹ نیم اس کا آنسی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بناتی ہے اسٹینڈرڈ۔ ایک اور ہے انسٹیٹیوٹ الیکٹرانکس انجینئر IEEE، یہ بھی ایک وہ ہے اسٹینڈرڈ بنانے والی آرگنائزیشن ہے، ریسرچ پہ بھی یہ کام کرتی ہیں یہ جتنی آرگنائزیشن ہیں۔ ایک اور ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ISO۔ تو اس طرح یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ دیتی ہیں۔ اور دنیا میں جو بھی کوئی چیز لائی جاتی ہے، لائک اگر سیل فون لانا ہے تو سیل فون کی اگر ہم ٹچ سکرین دیکھیں تو ٹچ سکرین جو ہے وہ بھی ان آرگنائزیشن سے سرٹیفکیٹ لیتی ہے، یعنی اگر ایک کمپنی ٹچ سکرین بنا کے دے رہی ہے تو اس کو ان میں سے کسی ایک آرگنائزیشن کا اسٹینڈرڈ فالو کرنا ہوگا، اور وہ پھر بعد میں لوگوں کو کہے گی کہ ہماری جو ٹچ سکرین ہے سیل فون کی یہ ISO جو ہے سرٹیفائیڈ ہے، یعنی ہم نے ISO کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بنائی ہے۔ تو اس طرح جو ہیں جتنی بھی دنیا میں نئی چیزیں آ رہی ہیں یہ ساری کسی نہ کسی اسٹینڈرڈ کو فالو کر رہی ہوتی ہیں تاکہ جو ہے نقصانات سے بچا جا سکے۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ نیٹ ورک ٹپالوجیز ہے، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹ سے ایڈوائز ہے کہ ساتھ ساتھ وہ اس کی تیاری کرتے رہیں، کیونکہ ایگزام کسی بھی دن ہو سکتا ہے آفٹر 20 دسمبر، تو اس کے لیے آپ لوگ مینٹلی تیار رہیں۔